وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله تعالى. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. بس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ 13 بچے ہیں جو مدرسہ فیض العلوم، 15 بچے ہیں جو مدرسہ فیض العلوم کا فیض پا کر اور مشکات شریف کی تکمیل کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کے فیض کو اسی طرح سے قیامت تک باقی رہے. اور یہ بچے جو مشکات پڑھ رہے ہیں، پہلے زمانے میں تو مشکات ہی پڑھ کر عالم ہو جاتے تھے، لیکن اب دورے کی تعلیم بھی ہوتی ہے، بخاری شریف بھی پڑھائی جاتی ہے. ورنہ مشکات میں ساری کتابیں موجود ہیں. بخاری بھی اس میں ہے، ترمذی بھی اس میں ہے، ابو داؤد بھی اس میں ہے، ابن ماجہ بھی اس میں ہے، نسائی بھی اس میں ہے. دورے کی جتنی کتابیں ہیں سب موجود ہیں کس میں؟ مشکات میں. اگر کوئی آدمی مشکات اچھی طرح سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے فہم حدیث اور علم حدیث کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان بچوں نے محنت سے مشکات شریف پڑھا ہوگا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کتاب ہے. اس میں آقا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع ہیں. اور حدیث شریف پڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو جاتا ہے. بہت بڑی دولت ہے. حدیث شریف پڑھنے سے حضور کا کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ عشق پیدا ہو. اور جب عشق پیدا ہوتا ہے تو علامہ اقبال شاعر کہتے ہیں: جب عشق دکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. حدیث پڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہوتا ہے. اور جب عشق پیدا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اس کے دل میں نور. ہمارے اکابر دیوبند جتنے گزرے ہیں سب کے سب عامل بالسنت ہیں، پیکر سنت ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب 1857 میں انگریزوں کے خلاف جہاد فرمایا تھا اور انگریزوں نے گرفتاری کا وارنٹ کر کے دیا تھا، لوگوں نے بہت اصرار کیا: حضرت آپ چھپ جائیں ورنہ انگریز آپ کو گرفتار کرنے کا سزا دے گا، آپ کو اپنی مراد پر پہنچ جائیں گے، لیکن ہم آپ کے وجود سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ ہم پر رحم کر کے چھپ جائیں گے. تو ایک مکان میں چھپے رہے. 3 دن کے بعد باہر نکل آئے. لوگوں نے کہا وارنٹ کبھی پڑا ہوا ہے اور جو ہے انگریز بہت تیار ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ چھپ جائے. کہنے لگے نہیں. ہجرت کے سفر میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ہمارے سور میں چھپے رہے. وہ سنت ادا ہوئی. وہ سنت ادا. بتائیے چھپنے میں بھی سنت. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے انتہائی درجے متبع سنت تھے. ایک دن حضرت مسجد سے نکل رہے تھے. ایک حضرت کے جاننے والے انہوں نے کہا مسجد سے نکلنے کی 2 سنت ہیں اور دونوں مذاہب متضاد ہیں. پہلی سنت تو یہ ہے بایاں پیر باہر نکالا جائے اور دوسری سنت یہ ہے کہ جوتا داہنے پیر میں پہنا جائے. اب دیکھیں مولانا سنت پر عمل کرتے ہیں، دونوں سنتوں پر کیسے عمل کریں گے؟ کہتے ہیں یہ بھی سوچ ہی رہا تھا تب تک حضرت دروازے پر پہنچ گئے. بایاں پیر نکال کر جوتے پر رکھ لیا اور دایاں پیر نکال کر پہن لیا. بتاؤ دونوں سنتیں ادا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟
تو یہ حضرات کیونکہ حدیث پڑھانے والے ہیں، ان کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، اور جب حضور کا عشق پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے، اور جب حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور جب نور ہوتا ہے دل کے اندر اس کا فیضان بہت عام ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان آج پوری دنیا میں ہے۔ چنانچہ حضرت نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں۔ کسی عارف کامل نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر انشاءاللہ حضور کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں جائے گا۔ آج دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیے، الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ ایک جلسہ تھا، اس میں حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور حضرت نانوتوی کے سلسلے مجھے کچھ کہنا تھا، تو میں نے یہ کہا سنت پر عمل کرنے کی برکت سے حضرت نانوتوی کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جن جن لوگوں نے سنت پر عمل کیا اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو بہت عام کیا۔ ابھی ہم فیجی گئے تھے، اور وہ بہت دور دراز کا علاقہ، وہیں سے دنیا شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز وہیں ہوتی ہے، اور اس سے پہلے دنیا کا کوئی حصہ ہے وہیں سے دنیا شروع ہے۔ چلتے 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 14-15 گھنٹہ جہاز چلتا ہی رہا، اس جزیرے میں اترے، جزیرے میں پہنچے تو دورے تک کا مدرسہ، اور بخاری شریف کی تدریس ہو رہی ہے۔ میں نے ان مولویوں سے پوچھا کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے۔ کسی نے خوب کہا ہے، اڑائے کچھ ورق نرگس نے، کچھ لالے نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان ہے۔ تو یہ مشکات جو بچے ختم کر رہے ہیں، میں نے اکابر کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ انشاءاللہ اگر آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا کام لیں گے۔ اور عالم وہی عالم ہے جس کا فیض ہو، عالم وہ عالم جس کا فیض ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ایسی ایسی چیز ہے، ایسی حسین چیز ہے، پتہ ہے کیمرہ نکل گیا، کیمرہ لگاؤ، موبائل لگاؤ، موبائل لگا لو، سنت پر عمل کرتا ہے، اس کا فیض ہوتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ طلبا سے درخواست کرتا ہوں ایسے عالم بنیے کہ لوگ فیض اٹھائیں۔ ایک قابل ہوتا ہے اور ایک مقبول ہوتا ہے۔ قابل تو بہت ہوتے ہیں لیکن مقبول بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ کو قابل ہونے کے ساتھ ساتھ مقبول بھی بننا ہے، اور مقبول بننا سنتوں پر عمل کرنے سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے مشکات شریف کی تکمیل کی ہے۔ حدیث کی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اور جب سے کتاب لکھی گئی ہے آج تک ملک کے نہیں دنیا کے چپے چپے میں پڑھائی جا رہی ہے مشکات شریف۔ اور اس کی خصوصیت ہے کہ شاگرد نے کتاب لکھی اور استاد نے اس کی شرح لکھی۔ علامہ طیبی ان کے استاد ہیں، شاگرد نے کتاب لکھی اور استاد نے اس کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکات کے درس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ صبح کو مشکات پڑھاتے تھے اور شام کو اس کی شرح طیبی پڑھاتے تھے، اور کہتے تھے یہ دونوں پڑھنے کے بعد آدمی محدث ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکات شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں، اور اس مدرسے کے اساتذہ اور مدرسے کے محتمل صاحب، ذمہ داران، مدرسے کے معاونین اور مدرسے کے محبین اور مدرسے سے تعلق رکھنے والے، تعلق کی یہ دلیل ہے کہ مجمع 1 بجے سے بتا ہوا، 1 بجے سے مجمع بتا ہوا، اور ہم بھی اس مجمع کو پکڑنے کے لیے دیوبند سے پوری تیز چل کر آئے کہ 1-2 جگہ تو ایکسیڈنٹ سے بھی بچ گئے، اتنی تیز چل کر آئے۔ اس لیے انہوں نے کہا مغرب بات کر لیجیے، ہم نے کہا پھر اتنی تیز آنا بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچایا۔ اب یہ آخری حدیث ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بعض ابن حکیم اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں اور وہ دادا سے کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کنتم خیر امتی،
اے امت محمدیہ کے لوگوں تم سب سے بہتر امت ہو۔ چنانچہ اس امت کی بہتری ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا میدان محشر میں جنت میں جانے کے لیے صفیں ہوگی اور 120 صف ہوگی اور اس میں 80 صف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے اور 40 صف میں 1,24,000 نبیوں کی امت ہوگی۔ کتنے شرف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صف میں لگا دے جو سب جنت میں جانے والی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضور کی امت کی برکت سے ہم کو وہ سب نصیب ہوگی۔ فرمایا تم خیر امتی، اے امت محمدیہ کے لوگوں تم بہترین امت ہو۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے اس امت کا میدان محشر میں اعزاز دیکھ کر، ان کے شان اور رتبے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رش کریں گے اور کہیں گے اللہ مجھے بھی اس امت کے شامل کرو، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ مستقل نبی ہو، آپ مستقل نبی ہو۔ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ اس امت کا اعزاز دے کر اس امت میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، تمنا کریں گے، اور اللہ نے ہمیں بے مانگے بے دعا کیے، کسی نے دعا نہیں کیا تھا کہ اللہ امت محمدیہ میں چاہے، بے دعا مانگے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا کر دیا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اللہ کے یہاں اس امت کا بڑا اعزاز ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہو۔ چنانچہ اس امت سے لوگوں کو اتنا فائدہ اتنا فائدہ اتنا فائدہ، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی وجہ سے بہت بڑا مجمع جنت میں جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ چنانچہ بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں جن کا فیض پڑھتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتے ہیں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا فسانے میں۔ اور قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہر طرح سے خدمت انجام دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اور سب سے زیادہ قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محدثین ہیں۔ کون ہے محدثین؟ ایک حدیث ہے کہ میدان محشر میں مجھے سب سے زیادہ ہوگا جو مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہے، اور سب سے زیادہ درود محدثین بھیجتے ہیں۔ فقہا بھی اتنا درود نہیں بھیجتے، اس لیے کہ فقہا قال رسول اللہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں قال صاحب قال الشامی اور قال فلان، اور محدثین کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ کچھ بریلوی حضرات تھے، وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہم نے کہا تم دیوبند میں آ جاؤ، اور بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے، اور جب حدیث آتی ہے تو محدث کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا مجمع درود سے گونج جاتا ہے۔ تم زندگی بھر جتنا درود پڑھتے ہو دارالعلوم دیوبند میں ایک دن اتنا پڑھ دیا۔ یہ بہت درود پڑھتے ہیں، اور جو درود زیادہ پڑھتے ہیں وہ حضور کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زمرہ نصیب فرمائے جو حضور کا زمرہ ہے، اور حضور کے ساتھ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث پڑھنے پڑھانے کی برکت سے یہ ہوگا، حدیث پڑھنے والا حضور کی محفل میں پہنچ جاتا ہے، صحابی نہیں ہوتا لیکن حضور کی محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ حضور کیسے چلتے تھے، کیسے آتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، صحابہ کی محفل میں کیسے رہتے تھے، لوگوں کی دلداریاں کیسے کرتے تھے، ساری چیزیں ہم کو حدیث سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث پڑھنے والا حضور کی محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا وہ آئے کب کے وہ جا چکے ہیں، وہ آئے کب کے وہ جا چکے ہیں، مگر نظر میں سما رہے ہیں۔ کس کی برکت سے؟ حدیث وہ آ رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے امت کا شرف بتایا کہ بہترین امت ہے۔ حضور نے فرمایا انتم تتمون 70 امتاً، تم 70 امتوں کو پوری کر رہے ہو، یعنی تم پر کتنی امتیں پوری ہو گئی؟ 70 امت ہو۔ انتم خیرها واکرمها اللہ، ساری امتوں میں تم سب سے بہتر ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ رواہ ترمذی، اس حدیث کو ترمذی نے اور حدیث کی ابن ماجہ نے، دارمی نے، بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔
بہت ساری حدیثوں کی کتاب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آج ان بچوں نے ماشاء اللہ یہ آخری حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حدیث والا بنائے, حدیث سے شغف رکھنے والا بنائے, حدیث پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے, اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. اور یہ مدرسے جو حدیث پڑھا کر حضور کی امت کو حضور سے جوڑ رہے ہیں, حضور سے وابستہ کر رہے ہیں, حضور سے قریب کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو قیامت تک بھائے. اور خاص طور سے میں اس مدرسے کی دعا کر رہا ہوں. ماشاء اللہ میں کوئی چھوٹا, میں سمجھ رہا کوئی چھوٹا سا مدرسہ ہوں, لیکن یہاں میں اور 15 بچے مشکات سے بہت سے مدرسوں میں عام کے ساتھ جلسہ ہوتا, بڑا بھاری ہوتا ہے, اور 3 ہی طلبہ رہتے ہیں مشکات سے. اور یہاں ماشاء اللہ کتنے ہیں, 15 طلبہ جانتے یار اشتہار بھی نہیں. یہ مقبولیت ہے, اللہ تعالیٰ مقبولیت ہوتی ہے اس میں اشتہار کی, اشتہار کے سے ماورا ہے مقبولیت, اشتہار سے ماورا ہے. بہرحال میں ان بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں اور مدرسے والوں کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں. آپ حضرات نے مجھے اس نورانی اور روحانی محفل میں شریک ہونے کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دے. اور میرے ساتھی ہیں مولانا جبیل صاحب درسی دیوبند کے, اور ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہاں سے دیوبند سے لا کر یہاں مجھے بیٹھا دیا انہوں نے. اللہ تبارک تعالیٰ میرے آنے کو بھی اور آپ سب حضرات کے بلانے کو قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. چلو دعا کر لو, دعا کر لو. ماشاء اللہ 25 بچوں نے حفظ مکمل کیا اور 35 بچوں نے ناظرہ مکمل کیا, 15 نے تجوید مکمل کیا. گویا کہ دین کے ہر جہت کی تکمیل ہوئی ہے. حفظ الگ ہوا, ناظرہ الگ ہوا, تجوید الگ ہوئی, اور یہ مفرشات الگ ہوئی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ساری چیزوں کا منظر یہاں جمع ہو گیا ہے. اللہ قبولیت سے نوازے گا انشاءاللہ. اچھا جی, یہ مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تم سے جلالین پڑھی ہے اور یہاں مشکات پڑھا رہا ہے. اللہ ان کو بخاری بھی پڑھانے کی توفیق دے, اور آپ سب لوگوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے جوڑے. میں جب پڑھانے لگا تو میں جونپور میں پڑھاتا تھا, وہاں عربی ترجمہ تک جلالین تک کی مشکات نہیں تھی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے والوں سے کہا اگر آپ مشکات نہیں بولو گے اور ان سے مشکات نہیں پڑھواؤ گے تو میں ان کو یہاں سے ہٹا دوں گا. ان کی بڑی تمنا تھی کہ میں مشکات پڑھوں. اللہ نے مشکات بھی پڑھوا لیا اور بھی کتابیں پڑھوا لی, اور مجھے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک حدیث سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی اسی خواہش کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے. اس مدرسے نے جتنی بھی خدمات کی, یہ لوگ جو تشریف فرما ہیں, آپ نے منظر دیکھا, پگڑی باندھ کے بچے تشریف فرما ہیں. آپ بھی طے کیجئے ہمارا بیٹا بھی, ہمارا پوتا بھی, ہمارا نواسا بھی حافظ بنے گا, عالم بنے گا, قاری بنے گا, اور مشکات پڑھے گا, اور دیوبند جا کر بخاری پڑھے گا. اور آپ طے کر لیجیے کہ ہم بچوں کو پڑھوائیں گے. بس اس سے زیادہ نورانی مخلوق کوئی اور, اس سے زیادہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ کوئی جو ہے کامیاب نہیں ہے, ان سے زیادہ کوئی بہتر نہیں. آپ لوگ لاکھ ڈگریاں ملا دیجیے, انجینئر سائنسداں بنا دیجیے. ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے, میرے بھائی پروفیسر تھے, اور ایک طالب علم کہنے لگے کہ دعوت کھانا ہو تو مولوی, مسافہ کرنا ہو تو مولوی, اور ہدیہ دینا ہو تو مولوی, اور عقیدت عید کی نماز پڑھانا ہو تو مولوی, جمعہ پڑھانا تو ہم کس کام کے ہیں؟ تو ہم کہیں گے تم کسی کام کے نہیں ہو, سارے کام کے یہی